أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. اليوم يوم الاثنين إن شاء الله سنبدأ الدرس الرابع والعشرون في هذه الدورة، الدروس لغة العربية لفهم القرآن. سنبدأ على بركة الله وتوفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اے میرے رب، اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر، کوئی مشکل اس کام میں آڑے نہ آئے، بخیر و عافیت اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ تیری ہی مدد اور نصرت سے اللہ ہم یہ کام کرنے ہوئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ورزقا حلالا طیبا واسعا، اور وسیع پاکیزہ اور حلال رزق کا، ولسانا ذاکرا، اور ذکر کرنے والی زبان کا، وقلبا خاشعا، اور تیرا ڈر رکھنے والے دل کا، ونفسا مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کا، ودعا مستجابہ، اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن میں آج سورۃ النبأ، جو آخری پارے کی پہلی سورت ہے، سورت نمبر 78، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا،
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بچھایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیے اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغات اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم میں گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوبن، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں۔ صدق اللہ علیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ الحمد للہ، بعون اللہ و توفیقہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی نصرت کے ساتھ ہم اپنے اس کورس کے 7th ویک میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہمارا 24واں لیسن ہے، اور اس موقع پر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی ایک مائل سٹون آپ اچیو کریں، آپ نے جس طرح بھی اس کو رکھا ہوا ہے ہفتے کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، اس پہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور دوسرا اپنا جائزہ بھی لیا کریں کہ کس پوائنٹ سے آپ نے شروع کیا تھا اور اب آپ کس پوائنٹ پر موجود ہیں، اور اپنا ایک ہدف سیٹ کریں، ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یہ میں نے اچیو کرنا۔ تو الحمدللہ جس طرح ہم مرکبات ناقصہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آج آخری مرکب ناقص ہم پڑھیں گے۔ اگر امید تو یہ ہے کہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا، نہ ہوا تو کل انشاءاللہ کل تک ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ تھوڑا سا میں دہرائی کرتا چلوں، ہم نے مرکبات ناقصہ میں سب سے پہلے مرکب اشاری پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی پڑھا، پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھا تفصیل کے ساتھ۔ پچھلا پورا ہفتہ ہم نے مرکب اضافی کو پڑھا، اور جتنی تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ پڑھا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرکب اضافی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو مرکب اضافی کو میں تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں۔ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے،
مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے اپنے اپنے قواعد ہیں۔ مضاف کا جو قواعد ہے اس میں یہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہو جائے۔ اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اعراب آتا ہے یا تنوین کے ساتھ، یا کچھ آوازیں ہیں جو ہم نے یاد رکھی ہوئی ہے ان سے ہوتا ہے۔ جن اسما کے اعراب تنوین کے ساتھ آتا ہے ان پر تنوین نہیں آئے گی۔ مثنیٰ کا اونا، آنی اور آئینی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو جمع سالم ہے اس کا اونا اور اینا کی آواز کے ساتھ۔ لہٰذا ان سب میں سے یہ جو آوازیں ہیں مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، اس میں سے نون ڈراپ کر دیں۔ مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ ہر مضاف الیہ ہر حالت میں مجرور ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد پیچیدہ مرکب اضافی دیکھے کہ جس میں دو سے زیادہ اسم آ جائیں، اس میں کیا قاعدہ ہوگا اور کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے۔ مثالیں بھی ہم نے کی، تفصیل کے ساتھ ہم نے کی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کی صفت اگر آ جائے تو اسے ہم مرکب اضافی میں کہاں پر پٹ کریں گے، اور کس طریقے سے ہم ٹریٹ کریں گے، کیسے ہم نے بنانا ہے۔ اگر مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کی صفت آ جائے، اس پہ اعراب کیسے آئے گا وہ ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ اور جو آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال دیکھا کہ مرکب اضافی میں اگر مضاف الیہ کی جگہ پر اسم کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کرنا ہو تو ہم ضمیر کا استعمال کیسے کریں گے، اور وہ کون سے ضمائر ہوں گے، اور وہ پوری لسٹ ہم نے دیکھی، اور اس کو پھر ہم نے مختلف الفاظ میں بھی استعمال کیا، مرکبات بھی بنائے، اور آپ لوگوں نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ بھی نے کیا ہوگا، پریکٹس بھی کی ہوگی۔ تو یہ ہمارا پورا مرکب اضافی تھا، جس کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز۔ آج انشاءاللہ ہمارا 24واں سبق ہے، اور وہ آخری مرکب ناقص ہے جس کا نام ہے مرکب جاری۔ تو یہ چوتھا مرکب ناقص ہے جو ہم اس میں پڑھیں گے، اور مرکبات بھی ہیں لیکن یہ چار مین مرکبات ناقصہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے مرکب اشاری پڑھا، پھر مرکب توصیفی، پھر مرکب اضافی، اور آج انشاءاللہ ہم مرکب جاری پڑھیں۔ تو میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جا رہا ہوں، آپ کو شو ہونے لگے تو آپ نے کنفرم کر جی، آپ کو شو ہو رہی ہے ورڈ کی اسکرین؟ جی اوکے۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم اپنا آخری مرکب، مرکب جاری شروع کرنے چلے ہیں مرکب ناقص میں سے۔ جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کے بھی اجزاء دیکھے کہ وہ کس سے مل کر بنتا ہے، پھر مرکبات ناقصہ میں سے بھی ہر ایک کی اجزاء ہم نے دیکھے۔ مرکب اشاری، اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ اس طرح یہ مرکب جاری بھی دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کے دو اجزاء کون سے ہیں؟ مرکب جاری حروف الجر اور مجرور سے مل کر بنتا ہے۔
حروف الجر یا حرف جر یا حرف جارہ، یہ سارے اسی کے نام ہیں، اور مجرور سے مل کر جو مرکب بنے گا اس مرکب کو مرکب جاری کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نام سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مرکب جاری کوئی ایسا مرکب ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ جر کی وجہ سے اسے جاری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حرف جر استعمال ہوگا، لہٰذا یہ مرکب جاری کرے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے حرف جر، اور اسی کی جمع ہے حروف الجر۔ تو آج پہلی مرتبہ ہمارے اس کورس کے اندر آپ جو کلمے کی تین اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم نے سب سے پہلے شروع کیا، اس کو تفصیل سے ہم نے پڑھا، اور ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جو تیسری کیٹیگری ہے کلمے کی، جو تیسری قسم ہے حرف، انشاءاللہ آج اس سے بھی آپ لوگ فیملیئر ہوں گے پہلی مرتبہ اس کورس۔ تو حروف الجر یہ اصل میں وہ جو تیسری کیٹیگری ہے حرف کی، یہ اس کے اندر ہے۔ اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو حرف ہے یہ بامانی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ خود سے کوئی معنی نہیں دیتے۔ اگر یہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ہو، کوئی ورڈ نہ ہو، کوئی اسم نہ ہو، کوئی فعل نہ ہو، تو یہ اکیلا کوئی معنی نہیں دے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جملے کے اندر آتے ہیں، بعض اوقات دو اسماء کو آپس میں ملاتے ہیں، بعض اوقات اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، اور جملے کے اندر ربط پیدا کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے انگلش میں جنہیں ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں، گو کہ ساری انگلش کی پریپوزیشنز حروف الجر میں نہیں آتی، لیکن کچھ پریپوزیشنز جو انگلش کی ہیں وہ حروف الجر میں آئیں گی۔ جو ٹوٹل حروف الجر ہیں عربی زبان میں، انہیں حروف جارہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حروف جر، حرف جر، حروف الجر، ٹھیک ہے؟ یہ سارے اس کے نام، اس میں جر آپ نے، ان کی تعداد ہے 17۔ کل جو حروف الجر ہیں عربی زبان میں ان کی تعداد 17 ہے، لیکن ہم سارے نہیں پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر 11 حروف الجر پڑھیں گے، یہ وہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہیں۔ جو باقی ہیں وہ لنگوسٹک میں استعمال ہوتے ہیں، عربی بلاغت وغیرہ میں، جو عربی کی آپ کہہ سکتے ہیں لٹریچر ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں وہ استعمال نہیں۔ تو 11 ہم پڑھیں گے، اور ان سب سے آپ فیملیئر بھی ہیں۔ اچھا، ایک قاعدہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو اس کا ایک رول ہے، وہ یہ ہے کہ حرف جر جب بھی کسی اسم کے شروع میں آئے گا تو یہ اس اسم کو مجرور کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ حرف جر جب بھی کسی اسم کے شروع میں آئے گا اسے مجرور کر، اور یہی چیز ہم نے اوپر لکھی ہے کہ مرکب جاری کس سے مل کر بنتا ہے؟ حروف الجر اور مجرور سے، یعنی کہ شروع میں حرف جر لگا ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ آپ کو کس فارم میں ملے گا؟ اس کی کوئی بھی حالت ہو، حرف جر لگنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہو جائے گا۔
اور یہ بڑی اچھی پہچان ہے آپ کی کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مرکب جاری ہے۔ دو مرکبات بڑے آسان، ایک مرکب اشاری، اس میں اشارہ سے آپ نے فوراً پہچان لینا ہے، اور دوسرا مرکب جاری۔ انشاءاللہ آج ہم وہ سارے حروف الجر پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جب بھی آپ کو وہ کہیں پر نظر آئیں گے تو آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پورا مرکب ہے یہ مرکب ہے جاری استعمال۔ اور آج آپ کو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ معلوم ہو جائے گی، اور وہ دوسری وجہ کیا ہے کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ اور بالعموم عربی زبان میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی یہی دو وجوہات۔ پہلی وجہ ہم نے کیا پڑھی تھی کہ جب بھی کوئی اسم بطور مضاف الیہ آئے گا مرکب اضافی میں تو کیا ہوگا کہ کل مضاف الیہ مجرور، یہ پہلی وجہ تھی کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی۔ اور آج دوسری وجہ آپ نے پڑھ لی، اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے حرف جر آئے گا تو وہ اسم بھی مجرور ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی اسم مجرور فارم میں ملے، حالت جر میں ملے، تو آپ نے اس سے پہلے چیک کرنا ہے یا تو کیا ہوگا، وہ مرکب اضافی ہوگا، مرکب اضافی میں وہ اسم بطور مضاف الیہ آ رہا ہوگا، یا پھر یہ کہ اس اسم سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر موجود ہوگا۔ بالعموم یہی دو وجوہات ہیں، جو باقی وجوہات ہیں وہ بھی انہی دو سے ایفیلیٹڈ ہیں، انہی دو سے جڑی ہیں۔ تو آج یہ چیز آپ نے ایک اور سیکھ لی کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی دو وجوہات ہیں اس کو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اسم یا تو مرکب اضافی میں بطور مضاف الیہ آ رہا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر استعمال ہوا ہوگا۔ حرف جر کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر دے دیتا ہے، جر یعنی کہ اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اس کو مجرور۔ اچھا، پھر ہم شروع کرتے ہیں جو حروف الجر ہیں کون کون سے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی پریکٹس بھی کریں گے، ساتھ ساتھ ایک ایک حرف جر ہم یوز کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، مثالوں میں ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں کہاں پر یوز ہوئے ہیں، سارا ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 5 وہ حرف جر لکھوں گا 11 میں سے کہ جو سنگل ایک ہی حرف ہے، جو کیا ہے ایک ہی حرف۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے با۔ وہ کیا ہے؟ با۔ اب جو انگلش کی نوٹ بک ہے وہ بھی نہیں ہے، انگلش نوٹ بک آپ لے کے آئیں گے۔ SSC کے کہاں ہے؟ تو آپ نے بھی کہا SSC کے نہیں ہے میرے پاس۔ مائک اگر آف کر دیں جی۔ جو سب سے پہلا حرف جر ہے وہ ہے با۔ اچھا، اب یہ جو 5 میں آپ کے سامنے پہلے حروف الجر لکھوں گا، یہ آپ کو حروف الہجا کے اندر بھی ملیں گے، جو ہم نے شروع میں الفابیٹس پڑھے تھے عربک، اور یہ آپ کو یہاں پہ بطور حرف جر بھی ملیں گے۔ تو آپ نے کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ حروف الہجا والا حرف ہے یا حروف الجر والا حرف؟ اب یہ با جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ با آپ نے حروف الہجا میں بھی پڑھا تھا، الف با۔ تو کوئی 3 4 چیزیں ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو حروف الجر جو میں ابھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، جو حروف الجر ہیں ان کی جو حرکت ہے زبر زیر یا پیش، وہ ہمیشہ فکس ہوگی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ با کے ساتھ کون سی حرکت فکس۔ جو حروف الہجا ہے ان کی کوئی حرکت فکس نہیں ہوتی، وہ پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، ساکن بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جو حروف الجر ہے اس کی جو حرکت ہے وہ فکس ہو۔ دوسرا یہ کہ جو حروف الہجا والے حروف ہیں
ان سے مل کر الفاظ بنتے ہیں، وہ خود کوئی لفظ نہیں ہوتے، لیکن جو حروف الجر والے حروف ہیں یہ حرف پورا ایک لفظ ہے، یہ جو با آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، اور جب یہ لفظ ہے تو اس کے معنی بھی ہے، جو حروف الہجا میں ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کوئی 3 4 باتیں ہیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، جب آپ کے سامنے لکھا ہوگا آپ پہچان جائیں گے کہ یہ حروف الہجا والا ہے یا حرف جر۔ لہٰذا یہ جو با آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کی جو حرکت جو فکس ہے وہ ہے زیر، یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہے، نہ اس پر پیش ہوگا نہ زبر ہوگا، یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا، اور ہمیشہ کسی بھی اسم کے شروع میں آئے گا۔ جو حروف الہجا ہیں وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، آخر میں بھی آ سکتے ہیں، کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، جبکہ یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا، اسم سے پہلے آئے گا اور اس اسم کو یہ مجرور کرے گا۔ اور بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، کے ساتھ، اور انگلش میں اگر میں کہوں تو with، with، ٹھیک ہے، کے ساتھ یا with۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ ہے القلم، القلم، القلم مرفوع حالت میں ہے، جب بھی میں اس کے شروع میں حرف جر با لے کر آؤں گا، بی، ٹھیک ہے، با یعنی کہ بی لے کر آؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ بالقلم، اور یہ آگے سے حالت جر میں چلا جائے گا، بالقلمی، بالقلمی۔ قرآن مجید میں سورہ قلم جو صورت ہے، جو سب سے پہلی سورہ علق، سورہ علق، جی، سورہ علق جو سب سے پہلی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو ہم بالقلم پہ رک جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو بالقلم پڑھتے ہیں، اگر آپ مصحف اٹھا کر دیکھیں تو بالقلمی لکھا ہوں، اس کا مطلب ہوگا قلم کے ساتھ، الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا بالقلمی، قلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قلم کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بالحق، بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر، حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی اس کی۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو، جی ابھی انشاءاللہ بسم اللہ کا ہم مکمل انالیسس کریں گے آج، جو سب سے زیادہ مرکب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری عموماً آپ دیکھیں گے، میں بھی آپ کے سامنے جو مثالیں رکھوں گا، مرکب جاری کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی دیگر مرکبات آتے ہیں، سب سے زیادہ مرکب اضافی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مرکب توصیفی بھی آتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے مثالوں میں تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، اب جس طرح ہم کہتے ہیں اسم کا، اسم کا، جی اسم کا کیا مطلب ہے؟ اسم کا، جی بتائیں، اسم کا آپ کا نام یا تمہارا نام، جی۔ اب اس کے ساتھ ہم نے با لگانا، جی، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آگے کا جو لگا ہوا ہے وہ ضمیر ہے، وہ ضمیر پہلے سے مجرور ہے، کیونکہ یہ پورا کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اس کو آپ نے کی نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی بھی حرف جر لگے گا اس کے ساتھ تو جو اصل اسم ہے، جو مضاف ہے، اسم، اس کو آپ نے مجرور کرنا ہے، بھی اسم کی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟
جی اس کو کریں، با اس کے ساتھ لگائیں. جی بی اسمی کا، بی اسمی کا، کا جو ہے وہ اپنی اصلی فارم میں ہی رہے گی. ٹھیک ہے، بی اسمی. اور اسی کو ہم بسمی کا بھی پڑھتے ہیں. اصل میں یہ جو شروع میں الف ہے اسمیکا کے شروع میں، اسموکا کے شروع میں، وہ کیا ہے؟ وہ حمزۃ الوصل ہے. جب اس کے ساتھ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے بسمیکا. تو ہم جب رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمکا اموت و احیا، یا بسمک اللہ اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہم بسمکا اموت و احیا. تو بسمکا تیرے نام کے ساتھ، اللہم بسمکا اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. تو با کا مطلب ہوا اسمی کا، اسمو کا اصل میں تھا تیرا نام، اسمی کا تیرے نام کے ساتھ. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ با حرف جر کی وجہ سے کیا ہوا ہے، جو اسم ہے اس پہ زیر آ گئی ہے. کہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھیں. اب دیکھیں بے اسمی کا ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کا جو ضمیر ہے، ضمیر کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں. اصل میں کیا تھا؟ اسم اللہ. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اصل میں تھا اسم اللہ، اسم اللہ، اللہ کا نام. اب اس کے شروع میں جب بھی آپ با لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اور آپ کو کبھی بھی بسم اللہ اس طرح لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو یہ ہمیشہ اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ ایک لکھنے کا طریقہ ہے، لکھنے کا انداز ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. آئیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مکمل انالیسس کرتے ہیں. جی بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ با، ادھر میں لکھ دیتا ہوں، یہ با کیا ہے؟ با ہے حرف جر. اور حرف جر اور بھی اسمی پورا کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری بن رہا ہے. لہذا با اور اسم، اسم کیا ہے؟ اسم مجرور ہے، اسم مجرور ہے. لہذا یہ بھی اسمی پورا مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مرکب جاری. ٹھیک ہے، حرف جر اور مجرور مل کر کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری. اچھا، اب اللہ کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، اسم اللہ، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ اسم اللہ، اسم اللہ. اصل میں یہ لفظ تھا اسم اللہ. تو اسم کیا تھا؟ اسم تھا اس میں مضاف، اور اللہ تھا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے بسم اللہ، ابھی تک آپ بسم اللہ تک ہی رکے. تو بسم اللہ میں جو اسمی مجرور ہے، یہ مجرور ہے حرف جر با کی وجہ سے. اور اللہ ہی جو مجرور ہے یہ با کی وجہ سے نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟
کیونکہ یہ بطور مضاف الیہ آیا ہے۔ لہٰذا شروع میں جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ اسم کے مجرور ہونے کی جو دو وجوہات ہیں، اس میں پہلی یہ ہے کہ وہ اسم بطور مضاف الیہ آ رہا ہو مرکب اضافی میں، اور دوسری یہ ہے کہ مرکب جاری میں وہ بطور مجرور آ رہا۔ لہٰذا بسم اللہ میں یہ دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ نے لکھنی ہو تو بسم اللہ وہاں پر لکھ دیجیے۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ مرکب اضافی۔ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا۔ اچھا، اب آگے آپ تھوڑا سا غور کریں الرحمانی اور الرحیمی پہ، یہ دونوں بھی مجرور ہیں جی۔ یہ نہ تو مضاف الیہ ہے اور نہ ہی یہ مجرور یعنی کہ مرکب جاری والے مجرور جی۔ تو بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہے الرحمانی اور الرحیمی کے مجرور ہونے کی؟ جی جی بالکل، ماشاء اللہ، ممتاز۔ الرحمانی اور الرحیمی دونوں جو ہیں یہ ہے صفات جی۔ یہ اب پیچیدہ مرکب اضافی آ گیا ہے، اور یہ اب اللہ کی صفات ہے۔ اب اللہ ہی جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہوا تھا، اور مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ جو صفت ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں پر الرحمانی اور الرحیمی اس لیے مجرور ہے کیونکہ اس کا جو موصوف ہے وہ مجرور ہے، اور الرحمانی اور الرحیمی دونوں صفات ہیں کس کی؟ اللہ کی۔ لہٰذا اللہ کیا ہوا؟ اللہ ہے موصوف، اور یہ دونوں الرحمانی اور الرحیمی ہیں صفات۔ اس طرح آپ 10 صفات لے رہے ہیں کسی موصوف کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ ساری اسی موصوف کی صفات ہوں گی، ایک سے زیادہ بھی آ سکتی۔ تو موصوف اور صفت مل کر کیا بناتی ہے؟ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ موصوف اور صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی۔ لہٰذا یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گرامیٹیکل انالیسس ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ ہر آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کر سکیں۔ 20ویں کو آپ دیکھیں، جار مجرور تھا اور یہ مرکب جاری ہو گیا۔ اب 20ویں جو اسم ہے وہ مضاف بن رہا ہے اللہ کا، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن گئے۔ اب اس مرکب اضافی میں جو اسم اللہ کا اللہ ہے وہ موصوف بن رہا ہے الرحمن الرحیم کی، اس کی صفات ہے۔ تو یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری بن گئے۔ یہ پورا اس کا گرامیٹیکل انالیسس آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر جو چیز غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں پر بھی آپ کو جملہ اسمیہ یا جملہ کے کوئی خد و خال نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مرکبات ناقصہ ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ مرکبات ناقصہ ہیں۔ آئے ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ترجمہ کرنا ہے مرکب توصیفی کا آخر سے، پھر مرکب اضافی کا کرنا ہے، اور پھر مرکب جاری کا کرنا ہے۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے صفت کا کریں گے پھر موصوف کا۔ رحمان اور رحیم اللہ، رحمان اور رحیم اللہ۔ پھر اب آ جائیں پیچھے اسم پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اللہ کے نام، اور با کا مطلب ہے ساتھ۔ لہٰذا جو ترجمہ مرکب یہ مرکبات کے حساب سے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ترجمہ ہے؟ وہ بن رہا ہے رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ، رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ۔ لہٰذا آج آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟
یہ مرکبات ناقصہ سے مل کر بنا ہوا ہے، اور یہ مختلف مرکبات ناقصہ ہیں، لہٰذا اس کو دیکھ کے آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جملہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ شروع جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی چیز بریکٹ میں لکھی ہو وہ کبھی بھی اصلی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا؟ جو اصل ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے وہ یہ ہے، رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں یا شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تھی، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی کسی کام کی ابتدا کرو تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ کرو۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ہم یہ ساتھ لگا دیتے ہیں کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یا شروع کرتا ہوں، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یہاں کہیں پر بھی شروع کرتا ہوں یا شروع کا کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز کلیئر ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مکمل ایک گرامیٹیکل انالیسس ہم نے یہاں پر کر لیا۔ اوکے، یہ اس کا محاورہ ترجمہ ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے با کو ڈسکس کر لیا، اور یہ بے جو ہے یہ حرف جر ہے۔ جو دوسرا حرف جر ہے وہ ہے تا۔ تا، اب یہ تا جو آپ کو دیکھنے میں یہ بھی ایک سنگل حرف لگ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حروف الہجا کا تا ہوتا ہے، تو وہی ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حرکت فکس کر دیتے ہیں، اور جو اس کی فکس حرکت ہے وہ ہے تا زبر، زبر کے ساتھ تا۔ وہ کیا ہے؟ زبر کے ساتھ تا۔ اور اس کے جو معنی ہے وہ معنی ہے قسم کے، قسم کے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ قسم، یعنی کہ اس لفظ کے ساتھ قسم صرف اللہ کے نام کے ساتھ آ سکتی ہے، اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آیا ہے تاللہ، تاللہ، اصل لفظ ہوگا اللہ یا اللہ، تو تا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ مجرور ہو گیا تاللہ۔ یہ آپ کو اور کسی اسم کے ساتھ نہیں ملے گی، صرف اللہ کے نام کے ساتھ ملے گی۔ تاللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم۔ اور کچھ اس کی مثالیں میں نے یہاں پر جمع کی ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سورہ یوسف میں تو کافی مرتبہ یہ آیا ہے، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ ٹھیک ہے، یہ جب ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، یہ تب وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ قالوا تاللہ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف ہے، یہ ان کے بھائیوں کی یہ آخری جو آیت ہے، یہ ان کے ابا کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابھی تک تم پرانی گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو ان کے بھائیوں نے کہا، تو یہ ساری قسم کے معنوں میں یہاں پر آئی ہیں۔ اس طرح سورۃ النحل کے اندر دیکھیں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اسی طرح تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم هم اليوم ولهم عذاب اليم تاللہ ان كنا لفي ضلال مبين قال تاللہ ان كدت لتردين۔ یہ کچھ مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر تاللہ
یہ لفظ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور قسم کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ کی قسم۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں تاللہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں۔ تاللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تیسرا جو حرف جر ہے وہ ہے واو، واو۔ اب یہ واو جو ہے یہ آپ کو ایک تو حروف الہجا کے اندر ملے گا، جو واو عام واو ہوتا ہے، دوسرا یہ اور کے معنی میں آپ کو ملے گا، اور تیسرا یہ یہاں پر بطور حرف جر استعمال ہوگا۔ اس کی جو ہم حرکت فکس کریں گے وہ ہے واو زبر وا، اور اسے کہا جاتا ہے واو قسمیہ، واو قسمیہ۔ اور یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا واللہ، ٹھیک ہے، کسی بات پر ہم نے زور دینا ہو تو ہم واللہ کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو واو قسمیہ ہے یہ عام ہے، جس طرح تا جو تھا وہ صرف اللہ کے لیے خاص تھا کہ اللہ کے نام کے علاوہ وہ کسی اور نام کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن واو قسمیہ عام ہے۔ لیکن کس کے لیے عام؟ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والعصری، قسم ہے زمانے کی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ بے شمار قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واؤ کے ساتھ کھائی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہا تھا، اور میں کسی بات کے اوپر اپنے آباء و اجداد کی، اپنے باپ دادا کی قسمیں کھا رہا تھا۔ ہمارے ہاں بھی رواج عام ہے، تیری قسم، میری قسم، فلانے کی قسم، اس کی قسم کھاؤ، اس کے سر کی قسم کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا ان اللہ ینہاکم، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، منع کیا ہے، ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی اٹھائے۔ اور آگے بڑا اچھی ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کہا او لیصمت، یا خاموش رہے۔ قسم اٹھانی ہے، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بہت زیادہ بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، لہٰذا کہا گیا کہ اگر قسم اٹھانی ہے پھر بہت ناگزیر ہے قسم کا اٹھانا، تو اللہ کے نام پر اٹھاؤ، نہیں تو خاموش رہو۔ اب اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں قسم کس وجہ سے اٹھائی جاتی ہے۔ قسم اٹھانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی عظمت کے بارے، اگر کوئی چیز بہت عظیم ہو تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس پر قسم اٹھائی جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو گواہ بنانے کی وجہ سے اس پر قسم اٹھائی۔ اور جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے بھی قسم اٹھاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کو گواہ کر کے کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کہ قسمیں عموماً جھوٹے لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اور ساری جھوٹ کے اوپر مبنی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا نام لے کر۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اپنی مخلوق کی، اس پہ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے تفہیم القرآن کے اندر بڑی ایک خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ چیز جو ہے وہ کوئی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی عظمت والی چیز نہیں، اور جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، انجیر کی قسم اٹھائی گئی ہے، زیتون کی قسم اٹھائی گئی، دن اور رات کی قسم اٹھائی گئی ہے، زمانے کی قسم، وہ اس بات پر اٹھائی جاتی ہیں کہ آگے جو مضمون آ رہا ہوتا ہے وہ اس مضمون پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز اس مضمون کے اوپر یا اس سرکمسٹانسز میں گواہ بن کر کل کو قیامت کے دن پیش ہوگی۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ سورۃ العصر کی تفسیر پڑھیں،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں میں سورۃ العصر کا گرامیٹیکل انالیسس بھی کریں گے. اب اس میں یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً خسارے میں. اب اس میں سید مودودی لکھتے ہیں کہ یہاں پر زمانے کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. اور کس طریقے سے گواہ ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس بات پر کھڑی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے وقت کے انبیاء کی بات مانی وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ خسارے کے اندر تھے. تو زمانہ جو ہے وہ اس بات پر گواہی دیتا ہے. لہٰذا یہاں پر زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ زمانہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے کے. لہٰذا یہاں پر یہ چیز آپ کر لیں کہ واؤ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے عموماً ہم واللہ استعمال کرتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم. تو یہاں پہ یہ چیز آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ کن معاملات میں کس کس مواقع کے اوپر آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر دیگر چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس کا کیا معنی اور مطلب ہے. تو یہ واؤ قسمیہ ہے. اور جو میں نے ایک اور بات کی نا کہ واؤ جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کے معنی میں بھی آتا ہے. تو وہ جو اور کے معنی میں واؤ آئے گا وہ کبھی بھی اپنے آگے آنے والے اسم کو جر نہیں دے گا. ٹھیک ہے، یہ حرف آپ نے کس طرح پہچان کرنی ہے کہ یہ واؤ کا مطلب اور ہے یا قسم ہے. جب بھی واؤ کے بعد کوئی اسم آئے گا اور وہ اس کو جر دے دے گا تو آپ نے کہہ دینا کہ یہ کیا ہے، یہ واؤ قسمیہ ہے، یعنی کہ حرف جر والا ہو. اگر نہیں دے رہا تو وہ عام واؤ ہوگا اور کے معنی میں. اور عموماً وہ ایک مرکب عطفی ہوتا ہے، دو اسماء کے درمیان میں آتا ہے، اور وہ عموماً الفاظ کے بعد بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کہیں پر بھی آ سکتا ہے. جبکہ یہ والا واؤ جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا اور اپنے بعد آنے والے اسم کو ہمیشہ یہ زر دے گا، جر دے گا. جی ہاں، لا تسب الدہر، یہ ایک حدیث ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو. لا تسب الدہر، اللہ نے کہا کہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی بالکل. اچھا، چوتھا جو حرف جر ہے وہ ہے کا. ٹھیک ہے، کاف. اور کاف کی حرکت جو ہم فکس کر رہے ہیں وہ ہے زبر. جی کوشچن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک چھوٹا سا کوشچن تھا کہ جی جی. اگر شروع میں واؤ آ جائے، واؤ قسمیہ آ جائے، اور اس کے بعد کسی چیز کی قسم کھائی جائے اور پھر واؤ جو ہے وہ حروف عطف کے طور پر آئے، تو جو اس جی سے اگلا حرف ہوگا اس کے اوپر بھی وہ قسم لاگو ہوگی یا نہیں؟ قسم اس پر بھی لاگو ہوگی، کیونکہ حرف جو مرکب عطف ہے نا اس میں جو بات کی جا رہی ہو وہ دونوں پر ہوتی ہے. جیسے کہ والتین والزیتون ہے، اس میں جو شروع والا واؤ ہے یہ واؤ قسمیہ ہے، جو اس کے بعد والا ہے یہ اور کے معنوں میں. قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون. ٹھیک ہے. جزاک اللہ سر. سر یہ والشمس وضحاها، اس جی، میں اس کا تھوڑا سا بتا دیں. قسم اس ہے میں سورج کی وضحاها، اور اس کی روشنی کی، اور اس کی لیکن روشنی کی. وضحاها کو ہم نے جر نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ وہ ہاں مجرور نہیں ہے سر. ضحاہا، یہ میں نے شاید بتایا تھا کہ جس بھی اسم کے آخر میں الف آ رہا ہو تو اس کی تینوں حالتیں سیم ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح اچھا دنیا اچھا، ہے، جزاک اللہ دنیا خیر. وضحاہا، اس پہ آپ زیر لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس پہ ہمیشہ وہ ٹھیک زبر ہو گیا موجود سر. ہے. اچھا. اچھا، اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے کاف، اور کاف کی جو ہم نے حرکت فکس کی ہے وہ ہے زبر کا. اور کا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے، میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. سورۃ القاریہ ہم پڑھتے ہیں. سورۃ القاریہ کی جو آخری آیات ہے، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث.
یہ جو آیت ہے نا یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، اب یہاں پر جو آیا ہے کل فراش المبسوس وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے، یہاں پر کا استعمال ہوا ہے، کا مطلب ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو تشبیہ دینا، اور تشبیہ کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کی طرح، کی طرح، اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں مانند، یا ہم استعمال کرتے ہیں جیسا، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم تشبیہ کے لیے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کا۔ تو کل فراش المبسوس کا کیا مطلب ہوا کہ یوم یکون الناس، تم دیکھو گے کہ اس دن لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبسوس، کیا کہتے ہیں اسے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کل فراش المبسوس بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں آپ کے سامنے، کل فراش المبسوسی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں الفراش المبسوس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ کیا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے؟ پروانے کیسے پروانے، بکھرے ہوئے پروانے، یہ پروانوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور شروع میں کا لگ گیا ہے، تو کا کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو پورا مرکب ہے وہ جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ مجرور ہو گئی۔ تو کل فراش المبسوس پروانوں کی مانند، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح یا بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند، یعنی کہ اس لوگ، وہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بدحواسی کیسی چھائی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اور اگلا جو اگلی جو آیت ہے وہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اور تم دیکھو گے کہ ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی اون کی طرح، ٹھیک ہے، کالعہن المنفوش۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اہنی جو ہے یہ بھی مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے اور شروع میں اس کے کاف آ گیا ہے، کالعہن المنفوش دھنکی ہوئی اون کی مانند۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب اون کو وہ کیا کرتے ہیں، اس روئی جب پن جاتے ہیں تو وہ اس طرح فضا میں اڑ رہی ہوتی ہے، تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ جنہیں اللہ نے زمین کی میخیں کہا ہے، تو قیامت کا جب ہولناک زلزلہ آئے گا تو وہ روئی کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، رنگ برنگی روئی کی طرح فضا کے اندر اڑ رہے ہیں۔ اللہ، اور جو پانچواں حرف جر ہے وہ ہے لام، لام، اور لام کی جو حرکت ہم فکس کریں گے، دو حرکات ہم فکس کریں گے، ایک لام زیر ہوگا اور یہی لام جی، اس کی حرکت ہمیشہ فکس رہتی ہے، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اب کہاں پر زیر کے ساتھ آئے گا اور کہاں پر زبر کے ساتھ آئے گا، یہ ہم نے اس کا فکس کیا، اس کی حرکات ہمیشہ فکس ہوتی ہیں۔ اچھا، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لی یا لا دونوں ہی طرح استعمال ہوگا، اور اس کا مطلب ہوگا کے لیے، اور جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں فار، فار، کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس طرح کہ اگر میں کہنا چاہوں اللہ کے لیے تو میں کیا کہوں گا، للہ، للہ، الحمد للہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ اچھا، یہ کبھی بھی اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ تین اس کے دندانے ڈالیں، للہ ہمیشہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، یہ اس کے لکھنے کا ایک سٹائل ہے۔ تو یہ کیا ہوگا،
लिल्लाहि का मतलब है अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब ये के लिए क्यों आया? ये जो लाम है अल्लाह ही के पीछे, इसकी वजह से। इसका नाम भी आप देख लें, इसको कहा जाता है लाम, लामे जारा, लामे जारा, ऐसा लाम जो जर देता है, ठीक है, लामे जारा, लिल्लाही। अच्छा, एक और लाम हमने पढ़ा था जो मारफा को, जो नकरा को मारफा बनाने के काम आता है, उसका नाम क्या था? लामे तारीफ। ठीक है, इसलिए जो जो चीज़ें जिनके दो दो नाम हो या वो एक ही तरह की हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा लामे तारीफ था, और लामे तारीफ हमेशा साकिन होता है। लामे तारीफ और इसमें फ़र्क क्या है, किस तरह आप पहचानेंगे कि लामे तारीफ हमेशा साकिन होता है, जबकि लामे जारा जेर के साथ भी आ सकता है। जी मुअर्रफ की लाम वाला, जो किसी भी नकरा इसम को मारफा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा साकिन होता है, और उसके पीछे हम हमजतुल वसल लेकर आते हैं। जबकि जो लामे जारा है वो जेर के साथ भी आ सकता है, ज़बर के साथ भी आ सकता है। अब कहाँ पर जेर के साथ आएगा और कहाँ पर ज़बर के साथ आएगा, ये हम देखते हैं। अब कुछ मिसालें आप देख लें। लिल्लाही इस्तेमाल हो गया, लिर रसूली इस्तेमाल होता है, रसूल के लिए। ठीक है, किसी भी उसमें आपने इस्तेमाल करना है तो आपने क्या करना है, शुरू में लाम लगा दें, उसका मतलब बन जाएगा के लिए। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके सामने हरूफ जारा लिख दिए हैं 5, उसमें सबसे पहला है बी, दूसरा है उसका मतलब है साथ, दूसरा है ता, उसका मतलब है कसम, और ये सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ आ सकती है। तीसरा है वाओ, और ये वाओ भी कस्मिया है और ये आम है, ये अल्लाह के नाम के साथ भी आ सकता है और किसी और नाम के साथ भी। यहाँ एक दो मिसालें भी मैं लिख देता हूँ, जैसा कि वल असर हो गया या वल फज्र हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है का जो है ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, की तरह या की मानिंद या जैसा। और पांचवा जो हमने देखा वो है लाम, और लाम जेर के साथ भी आता है और जबर के साथ भी आता है, तो इसका मतलब है फॉर, के लिए, लिल्लाही लिर्रसूली, अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। अच्छा, ये जो 5 हमने मुरक्कबात मुरक्कबे जारी पढ़े हैं, इसमें से जो 2 मुरक्कबे जारी हैं, वो 2 कौन कौन से? बी और ली, बी और ली, ये प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। किन के साथ इस्तेमाल होते हैं? प्रोनाउंस के साथ, जमायर के साथ। अब जिस तरह के हमने कहा बाकी नहीं होते, ठीक है, अभी तक हमने जितने पढ़े हैं उनमें से ये सिर्फ 2 इस्तेमाल होते हैं। अब जिस तरह हमने कहा कि हरफ जर जो है ये अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, लिहाजा इनके साथ जो जमायर इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे? मजरूर जमायर, मजरूर जमायर। और ये वही है जो हमने जिनका मुरक्कब इजाफी में भी इस्तेमाल किया था। मैं एक दफ़ा आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो, जहन में आ जाए। हु हुमा हम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या, और या साकिन भी आ सकती है और या जबर के साथ भी आ सकती
ٹھیک ہے، یا اس میں زبر کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور یا ساکن بھی آ سکتی ہے، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتی ہے. اور نہ، ٹھیک ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں. تو یہ آپ کے سامنے ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا، ای اور نا. یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر ہیں مجرور ضمائر. اب ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کن کے ساتھ؟ بی اور لی یا لا کے ساتھ. اور یہ کیا ہے؟ ہم نے جس طرح کہا کہ حرف جر ہمیشہ شروع میں آئیں گے، لہٰذا اس کے شروع میں حرف جر لگ جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا؟ یہ پورا ایک مرکب جاری بن جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ بھی، اس کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جی ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہو جو ہے یہ 4 فارمز میں ہمیں ملتا ہے: ہا پیش ہو، اور ہا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، اور ہا کھڑی زیر ہی. اب چونکہ با پہلے سے زیر کے ساتھ ہے، لہٰذا جب بھی ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ بھی ہی. اور ہا کے نیچے کھڑی زیر آ جائے گی بھی. اسی طرح ہما کا بھی ہم نے دیکھا تھا 2 طرح سے آ سکتا ہے، ہما اور ہما، لہٰذا کیا ہوگا؟ بہما اور بہم. بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکننا، بی اور بیا اور بنا. ٹھیک ہے، بی اور بنا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لام جب بھی کسی اسم کے ساتھ آئے گا، لام جب بھی کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو لام زیر آئے گا، للرسول، للہ. لیکن لام جب بھی ضمائر کے ساتھ آئے گا تو لام زبر کے ساتھ آئے گا، زیر کے ساتھ نہیں آ سکتا. جیسا کہ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی اور لنا. انشاءاللہ کل ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پر استعمال ہوئے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دونوں ضمائر ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ جوڑیں. مطلب تو آپ کو آتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ پورا آپ کے پاس چارٹ موجود ہوگا. ہو کا مطلب ہے اس کا، تو اس کا جب با لگے گی تو کیا بن جائے گا؟ با کے پیچھے زیر ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ بھی اس کے ساتھ، بہما ان دونوں کے ساتھ، بہم تم سب کے ساتھ، بہا اس کے ساتھ، بکا تمہارے ساتھ، بکم تم سب کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ. اسی طرح لا، لا کا مطلب ہے لیے. اور لام جب بھی کسی اسم کے شروع میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ زیر کے ساتھ آئے گا. وہی لام جب ضمائر کے شروع میں آئے گا تو زبر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی؟ لام زبر والا ضمائر کے ساتھ ہے. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی یا لیا اور لنا. لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہما ان سب کے لیے، لکا تمہارے لیے، لی میرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دین اور میرا دین میرے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں اعمالنا، اعمالکم، وہ تو ہم نے دیکھا تھا اس دن مضاف مضاف بعید ہے. تو یہ اب لام بھی اپنی جگہوں پہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کا. تو آج تو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے، ہم نے صرف 5 حرف جر کیے ہیں، 6 رہ گئے ہیں. وہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے. اور جو سنگل استعمال ہوتے ہیں نا، جو سنگل حرف ہے وہ پورا لفظ بھی ہے، وہ یہی 5. باقی کے اندر 2 بھی ہیں اور 3 حروف پر وہ مشتمل ہے. وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. تو کسی کا کوئی کوشچن ہو کوشچن کر لیں، نہیں تو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم بھی قریب ہے. تو کوئی کوشچن ہو تو کوشچن کریں.
ٹھیک ہے، تو آج ہم نے 5 حروف الجر پڑھے. مرکب جاری ہم نے شروع کیا ہے. بی، ساتھ، تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا. واؤ بھی قسمیہ ہے، عام ہے. کا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لی یا لا کے لیے استعمال. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم ریپیٹ بھی کر دیں گے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو گرامیٹیکل انالیسس ہے اس کو آپ یاد کریں. یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے بسم اللہ ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کہتے ہیں کہ میں عربی سیکھ رہا ہوں کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے جی ہاں بسم اللہ کا گرامیٹیکل انالیسس کریں، تو آپ نے یہ پورا گرامیٹیکل انالیسس کر دیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سنلتقي غدا إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.